وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 9۔ آج کے سبق کا موضوع ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم سب غفلت کی گہری نیند سو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ آپ کے خلاف آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، کیا پھر بھی تم اس کے جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں میں دیکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ شاعر ہے، اگر یہ سچا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جیسا کہ اگلے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا وہ انہی نشانیوں پر ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے۔ لوگو، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا
کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ دنیا میں بحیات ظاہری ہمیشہ رہنے والے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 9، ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، فانجیناہم، ان کو نجات دے دی، ومن نشاء، جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور اسراف کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ اگر ذہن میں رکھ لی جائے قرآن کا مطالعہ کرتے وقت یا تلاوت کرتے وقت، یہ دو چار باتیں جو ہیں یہ اگر ذہن میں رکھ لیں آپ، ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، یہ یعنی متفق علیہ بات ہے، سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ انسان کے متعلق بات کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی جو آیت نمبر 9 کا میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا، یہ ترجمہ بھی سن لیں پھر تھوڑی سی بات کریں گے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، میں نے انزلنا الیکم تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارا عزت ہے، شرف ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا سامعین اکرام دھیرے انداز سے، وہ یہ ہے کہ قرآن ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کو ہدایت دینا۔ اب انسان کو کس بارے میں ہدایت چاہیے؟ انسان کو اس کے مقصد حیات کی تکمیل کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے سامعین اکرام، کیونکہ انسان کی منزل جو ہے وہ مادیات نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، باطن ہے، اللہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منزل ہو گئی انسان کی، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ اپنے حواس و عقل سے نہیں معلوم کر سکتا، وہ راستہ اللہ تعالیٰ خود اپنا راستہ بتاتا ہے، اور بتایا ہے اس نے، اور ہدایت کا ذمہ اس نے لے لیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ۔ اب وہ طریقہ کس بارے میں ہے؟ وہ طریقہ طرز زندگی کے بارے میں ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک خاص طرز حیات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے، یا اگر آپ ایسا کہہ لیں یا میں ایسے کہہ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز حیات پہ اپنی قبولیت کا ہاتھ رکھ دیا ہے، یعنی مقبول طرز حیات، وہ طرز حیات جو انسان کو اللہ سے واصل کر دے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں بہت اہم ہے اور بہت سنجیدہ بات ہے اور بہت گہری بات ہے، لیکن بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یا اس تک پہنچنے کا طریقہ معلوم کرنا، یہ بہت آسان ہے سامعین کرام، اور اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن زندگی تو ہم ویسے بھی گزارتے ہیں، اچھی بری جو بھی ہو نا، زندگی تو ہر ایک کی گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی اس روئے زمین پہ اشخاص ہیں، جو موجود ہیں، جو زندہ ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ، میں اور آپ، اپنے مقصد حیات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لیں، جو کہ حقیقی مقصود ہے ہمارا، جو کہ حقیقی معبود بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور نیت کر لیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر جو ہے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، کیا؟ اگر ایسا نہ ہو کہ انسان توحید کی طرف راغب نہ ہو۔ توحید کا معنی میں آپ کو بیان کر دوں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ سامعین کرام، یہ توحید ہی میں نجات ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا خالق و مالک مان کے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب قرار دے دیں، یہ توحید ہے۔
لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ سارے اس کلمے میں یعنی معنی یہ چھپے ہوئے ہیں سامنے کرام، ذرا نوٹ کر لیں اس بات کو. یعنی جو مقصود ہے وہی معبود ہے. اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، غور و فکر، یہ غور و فکر اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مومنوں کی صفت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان پہ جب رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. یہ نوٹ کر لیں، قرآن کے 3 مباحث ہیں. اس کا خطاب جو ہے انسان سے ہے، یہ ایک بات ہے. دوسری جو ہے اس کے مباحث جو ہیں وہ 3 ہیں، یعنی 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ضروری قرار دیتا ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرت. آپ یعنی اس کا مطلب یہ ایمان کا تھوڑا سا خلاصہ ہے سامنے کرام، اور قرآن اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور ابھی جو ہم سورہ انبیاء ہم نے شروع کیا ہے، اس پہ تدبر شروع کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے یہ تمام مضامین جو ہیں یہ آخرت کے بارے میں ہیں، توحید کے بارے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے ابھی آیت پڑھی نا، آیت نمبر 9، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، میں نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسراف سے کام لے گا، سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ غور کریں. اسراف کرنے والے ان پہ ہلاکت ہوگی، یعنی وہ ناکامیاب ہوں گے. اہلکنا المسرفین، جس نے بھی حد سے تجاوز کیا. اب حد کیا ہے؟ حد اس کے بارے میں ہم بات کر بھی چکے ہیں، دوبارہ میں کہ اگر آپ اپنے مخلوق اپنے حد سے تجاوز کر لے. مخلوق کی حد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری حد ہے. جیسے کہ پہلے پارے میں میرے خیال سے ہے کہ تلک حدود اللہ، یا جو بھی ہے، لیکن یہ تلک حدود اللہ، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، او کما قال، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ ظالم ہیں. اور ظالم جو ہے وہ لا یفلح الظالمون، قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ہدایت نہیں پائیں گے. اور یہ بات بھی سامنے کرام کہنی پڑتی ہے کہ میں نے اور آپ نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں وہ ایک غافل معاشرہ ہے، اور سارا ماحول جو ہے تاریکی کا ماحول ہے. حقیقت کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اکثر لوگوں نے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا ہے. جو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو ضروریات ہیں، لیکن ان کو ہم نے مقاصد بنا لیا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یعنی دنیا اور مافیہا کے الفاظ اگر میں کہہ دوں تو میرے خیال سے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. دنیا اور مافیہا کو، یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے ہماری تمام توجہ اس پہ مرکوز ہو گئی ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا اس سے ہماری نظر، اس سے ہماری توجہ، اس سے ہم غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور برحق فرمایا، اور اس سے سچی بات ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو معلوم رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن جو باطن ہے، آخرت ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں. ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ سورت کے شروع میں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، یہی پڑھا ہے نا جی. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون.
کہ لوگوں کے حساب کتاب کا تو وقت آ پہنچا ہے، اور یہ غفلت میں پڑے میں انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، اور جو بھی بات آتی ہے تو یہ اس کو سن کے اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور یہ سامعین کرام ہمارا حال ہے، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ جو گزر چکے تھے یا جس معاشرے میں یہ کلام نازل ہو رہا تھا جس وقت میں، وہاں کے معاشرے میں آج ہمارے معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی دور جاہلیت تھا، ہم بھی دور جاہلیت میں ہیں۔ دیکھیں جاہلیت اور کیا ہوگی کہ ہر چیز کے بارے میں ہم یعنی علم نہیں رکھتے، نہ ہم خود طلب علم کرتے ہیں، نہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے جس طرح کے حق ہے، بلکہ بعض نام کے علماء جو ہیں انہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا ہے کہ بھئی ہمارا فرقہ صحیح ہے، باقی جو ہے وہ سب لوگ باطل ہیں، اور بس اسی پہ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پہ زور ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہو، دوسرا کہتا ہے اگر تم نے کہا تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ یہ اس میں رسول اللہ کو علم غیب ہے، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے اگر کہہ دیا تو تم نے تو یہ شرک کر لیا۔ یا رفع یدین ہو گیا مثال کے طور پہ، ناف پہ ہاتھ باندھنا، پائنچے اٹھانا، اور یہ اونچی آواز میں آمین کہنا، اس پہ ساری وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے بڑھ کے ہے سامعین کرام۔ یہ اپنی باتیں یعنی جو ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے غفلت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یعنی ایک غفلت کی چادر ہے جو اس معاشرے پہ بہت گہرے انداز میں چھائی بھی ہے سامعین کرام۔ اگر آپ اس معاشرے کا تجزیہ کریں نا تو وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک گہری چادر، گہری غفلت کی نیند ہم لوگ سو رہے ہیں۔ ظاہر دنیا پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، ایک تو ظاہر دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے کہ یہ کچھ چیز ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے سامعین کرام، اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو ارادہ ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ ضروریات ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور تیسری حقیقت اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان محنت کے لیے بھجوایا ہے کہ ہم اس زندگی کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار اور اس کے قرب کا جب میں تذکرہ کرتا ہوں نا، مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو میرے سامعین ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان کی نظروں میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ایک حقیقت سے اعراض کر لیا ہے، غفلت اختیار کر لی ہے، اور جو حقیقت نہیں ہے دراصل اس کی طرف آپ متوجہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت جو ہے وہ خسارے والی بات ہے، نقصان والی بات ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، یہ غفلت میں ہے۔ تو سامعین اکرام، جو آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ جو سبق تھا، ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو آپ سے پہلے میں نے جو بھی بھجوائے ہیں رسول، وہ تو مرد تھے، انسان تھے، مرد تھے، اور ان کی طرف میں نے وحی کی تھی۔ اب رسول آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، کس کی؟ اللہ کی بندگی کی، کہ بھئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہوا ہے۔
تو جس نے یہ قانون خدابندی رہا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، حق ایک ہے، اور ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ تو باقی تو گمراہی ہی رہ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک، یہ تو آپ کا ماشاءاللہ پڑھے بھی ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاضی کا اصول ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو خط مستقیم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود جو ہے، ہم مخلوق ہیں، مقصود خالق ہے، اب اس کے درمیانی اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، جس کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ تو جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا اور رب کو اپنا مقصود بنا لیا، معبود بنا لیا، محبوب بنا لیا، اس پہ تیار ہو گئے اور اپنی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جن لوگوں نے ایسا کہہ دیا اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی، آخرت کو ترجیح دے دی دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ ان کا مطلوب بن گیا، مقصود بن گیا، محبوب بن گیا اور معبود بن گیا، یہ لوگ تو بچ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامنے کرام۔ اور پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامنے کرام، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک نہ کہا، اللہ کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود بنانے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اب یہ ہلاک ہوں گے، لازمی یہ ہلاک ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جو بھی اپنی حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوگا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ الفاظ آئے ہیں کہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے میں بعض لوگ جو ہے مشکلات محسوس کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں دنیا جو ہے، اس سے آپ کو معلوم ہے کہ خوشی، یہ دنیا اور ما فیہا آپ کو دائمی خوشی نہیں دے سکتے، قلبی سکون آپ کو دائمی یہ چیزیں آپ کو نہیں دے سکتی، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں۔ جتنا آپ دنیا میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، پریشانیاں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے، یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ میرے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی یہی وہ ہے کہ اس کی زندگی میں ان پہ تنگ کر دوں گا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا۔ گزشتہ صورت میں ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ان کی زندگی میں ان پہ تنگ کر دوں گا، تو زندگی تنگ مطلب ان کا سکون غارت ہو جائے گا۔ تو یہ ہلاکت جو ہے، یہ دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی آپ پہ، اور آخرت جو قبر سے شروع ہوتی ہے، اس میں آپ پہ مختلف قسم کے عذاب آئیں گے، اور عذاب الآخرت اشد و ابقا، ہم سورہ طہ میں پڑھ چکے ہیں۔ کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرت اشد و ابقا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو اپنے رب کے احکامات پر یقین نہیں لاتا، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے اور دائمی ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم نے جو پڑھا ہے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم جس نے بھی اسراف کیا
تو اس کی ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ سامنے کرام یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، اور یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھی، یہ صرف قوم عاد اور قوم سمود کے لیے نہیں تھی۔ آج بھی جو بھی اپنی حد سے تجاوز کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عملاً اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار ہوگا، نہ محبوب، نہ مطلوب اور نہ معبود۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود واحد نہ بن سکا تو آپ اس کی بندگی کر بھی نہیں سکتے، بہت مشکل لگے گا آپ کو، کر ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ ہوگا وہ ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا سامنے کا، اور وہ شرک ہے۔ تو لیکن اگر آپ نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود و مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیکوکاری کا راستہ اختیار کر لیا، احسنوا مخلص تھے اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، عمل صالح کیا، حسن عمل، احسنوا حسن عمل کیا۔ تو کیونکہ انسان کی کامیابی تو احسن عمل میں ہے، تو پھر وہ جو ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے اکرام، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے اپنا واحد مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا تو ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں گزرے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات اس کے برعکس ہے، اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، کافر کہتے تھے اے رسول اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں ہمیں لوگ بوٹی بوٹی کر کے نوچ کھائیں گے، نتخطف من الارض۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ مومنانہ سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھ دی ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیکوکاری کا راستہ اختیار کیا دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سامنے کرام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ بہرحال تو یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے سامعین کرام، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر جب رسول آئے تو جنہوں نے ان کی بات کو مان لیا، دو ہی فرقے تھے، جنہوں نے ان کی بات کو مان لیا تو وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے رسول کی دعوت سے منہ موڑ لیا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے بن گئے، تو حد سے تجاوز کرنے والوں کی ہلاکت جو ہے لازمی ہے سامعین کرام۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ عذاب نہیں آتے، نہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہوئی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ ترجمہ سنا دیجئے، ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، فانجیناہم ومن نشاء، اور نجات دے دی، یعنی کامیابی عطا کر دی ان اپنے پیغمبروں کو بھی اور ان کے ساتھ جس کو میں نے چاہا، یہ ظاہر ہے مومنین ہی تھے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔
Then we fulfilled our promise to them, and we saved them together with whomever we willed, and we destroyed the extravagant. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔